أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، جو بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کے تعلق سے آج انہی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اور آج کا درس سیکھیں گے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ کل کے تعلیمات میں ہم نے اسی سورہ اعلیٰ کی شروع کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر پڑھا۔ اللہ رب العزت نے شروع کی آیتوں میں، سورہ اعلیٰ کے شروع کی آیتوں میں کیا بیان فرمایا، کیا ذکر کیا، ان چیزوں کو ہم نے جانا۔ دوستو، سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 نمبر صورت ہے، اور یہ سورہ اعلیٰ قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارہ عامہ پارہ کی صورت ہے۔ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت یعنی کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ عیدین یعنی کہ عید الفطر، رمضان مہینے کے بعد جو عید آتی ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی کہ ذوالحجہ کے مہینے یعنی 10ویں ذوالحجہ کو جو عید آتی ہے، جسے ہم قربانی والا عید، قربانی کی عید کہتے ہیں، بقر عید سے بھی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت یعنی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ عیدین یعنی دونوں عیدوں میں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اعلیٰ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن صورتوں کی پڑھنے کی تلقین فرمائی، جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی، ان میں ایک سورہ یہ بھی تھی، سورہ اعلیٰ بھی تھی۔ اور یہ تلقین جو ہے، یہ تلقین والی بات اور حدیث سورہ طارق کے شروع میں تفسیر میں گزر چکی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز میں اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، اس بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے تو انہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی سورہ اعلیٰ والشمس اور اس جیسی صورتیں والسماء والطارق وغیرہ کیوں نہ پڑھی؟ تو یہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سورہ کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ سورہ النساء مع التعلیقات السلفیہ۔ تو دوستو، آج ہم پڑھیں گے کیا؟ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آخری آیت نمبر 19 تک پڑھیں گے۔ کتنا پڑھیں گے؟ آیت نمبر 19 تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اے نبی ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، اگر کچھ نصیحت فائدہ دے، سیذکر من یخشی، اللہ نے آگے فرمایا ڈرنے والا تو نصیحت لے گا ضرور، سیذکر عن قریب نصیحت حاصل کرے گا، نصیحت لے گا من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، ویتجنبها الاشقی، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ یعنی نصیحت جو آپ کریں گے تو جو بدبخت لوگ ہیں، جو شقی لوگ ہیں، جو منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی نصیحت سے گریز کرے گا، آپ کی نصیحت سے بھاگے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور اس طرح کے بڑے بدبخت لوگ، اس طرح کا شقی لوگ جو آپ کی نصیحت سے گریز کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کیا، ہاں بڑی آگ میں جائے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا، بڑی آگ میں، کبریٰ بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور جو بڑی آگ میں چلا گیا، بڑی آگ میں جو جائے گا یہ بدبخت اور شقی لوگ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں سنو ذرا، ثم لا يموت، جہاں پھر وہ نہ مرے گا، ثم لا يموت، وہاں پھر وہ کبھی زندگی میں کبھی بھی نہ مرے گا، لا ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ جیے گا، اور نہ ہی وہ جیے گا، حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ جس طرح سے دنیا میں مرض الموت میں، موت کی بیماری میں لوگ جو مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر نہ اس کو موت آتی ہے اور نہ ہی زندگی ملتی ہے، اس طرح سے حالت نزع میں ایک دم سے رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، پریشان کن رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ بڑی آگ میں چلا جائے گا، بڑی آگ میں داخل ہو جائے گا، تو وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بلکہ ایک دم سے حالت نزع میں رہے گا، حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا آسانی پیدا کر دیں گے، کیا مطلب؟ یہ بھی بات عام ہے، یہ بھی بات عام ہے، جیسے کہ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو عام ہے، یہ بات یعنی ظاہر اور پوشیدہ کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ بات عام ہے۔ یعنی جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے، جہر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے میں سے، اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ اس طرح جہر اونچی آواز سے پڑھے، خفی پست آواز سے پڑھے، خفی چپ کر عمل کرے، اور جہر ظاہری عمل، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ، ان طرح کے تمام اعمال کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تو یہ بھی عام ہے۔ مثلا ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے، مثلا ہم آپ کو، یعنی اللہ نے جو ہے نا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی، وہی جب نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے یاد کرنے کے واسطے، یہ اس چیز کے ڈر سے کہ ہم بھول نہ جائیں، ہم بھول نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دلا رہے ہیں کہ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ پھر نہیں بھولیے گا۔ تو اسی آیت کی روشنی میں اللہ نے جو ہے نا یہ آگے کی باتیں اور آگے کی آیت بھی بیان فرما رہے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یہ بھی عام ہے۔ مثلا آپ پر وحی آسان کر دیں گے، مثلا آپ پر جو ہے نا وحی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آپ پر ہم کیا کریں گے؟ وحی آسان کر دیں گے، کیوں کریں گے؟ تاکہ اس کو یاد کرنا، اس وحی کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، اور اس وحی پر، اس وحی کے حکم کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے، ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، ہم آپ کی اس طریقے کی طرف، ہم آپ کی اس طریقے کی طرف، اس راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، اس طریقے کی طرف ہم آپ کی گائیڈ کریں گے جو آپ کے لیے آسان ہوگا، جو آپ کے لیے آسان ہوگا، جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم جنت والا عمل ہم آسان کر دیں گے۔ یہاں پہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اسی کی تشریح ہے
کہ اللہ نے مثلاً آپ پر وحی آسان کر دیں گے، تو وہی جب آسان کر دیں گے تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہم آپ کے اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے، اس طریقوں کو دکھائیں گے آپ کو جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، بھلائی ہو۔ ہم آپ کے لیے ایسے اقوال و افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو آسان ہو، سہل ہو، مستقیم ہو، ایک دم سیدھا ہو اور معتدل ہوگی، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پر اور عسر یعنی کہ کوئی مشکل پن اور تنگی نہیں ہوگی۔ ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل ہو، آسان ہو، مستقیم ہو، ایک دم سے سیدھا ہو، اور معتدل ہو، ایک دم سے نہ ایک دم سے ہائی ہو اور نہ ہی لو ہو، ایک دم سے معتدلانہ ہو، درمیانہ ہو۔ اور اس شریعت میں آپ کہیں پہ کوئی کجی نہ پائیں گے، کہیں پہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں پائیں گے، کہیں پہ کوئی کمی نہیں پائیں گے، اور عسر اور اس شریعت میں آپ مصیبت نہیں پائیں گے، مشکل پن نہیں پائیں گے، اور اس شریعت میں تنگی نہیں ہوگی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ کیا کریں، ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، آسانی کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے ہم کیا کریں گے، آسان کر دیں گے ہر چیز۔ تو آپ کیا کریں، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کیا کریں، نصیحت کرتے رہیں۔ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے دے، یعنی واعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی، واعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ واعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے دے، یعنی واعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو، جہاں معلوم ہو کہ فائدہ مند ہوگی، نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگی۔ یہ واعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا۔ تفسیر ابن کثیر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ لوگ نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مفہوم ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، چاہے لوگوں کو فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار و تبلیغ، ڈرانا اور تبلیغ کرنا، دعوت دینا، دونوں صورتوں میں چاہے قبول کرے یا نہ کرے، نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے، آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے، یا گریز کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے انذار و تبلیغ، لوگوں کو ڈرانا اور تبلیغ کرنا ضروری تھی۔ یعنی اولم تنفع یہاں محذوف ہے، یا فائدہ نہ دے یا نہ دے۔ اللہ نے آگے فرمایا سیذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ڈرنے والا تو آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا، نصیحت کو حاصل کرے گا، یعنی آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے۔ یعنی آپ جو نصیحت کریں گے، آپ کی نصیحت سے وہ لوگ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے دل میں خشیت الہی ہوگی، جن کے دل میں جو ہے نا خشیت الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ اور اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں جو لوگ اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے خوف کھائیں گے، خوف کھانے والے لوگ، خشیت الہی دل میں پیدا کر کے رکھنے والے لوگ، تو نصیحت حاصل کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ لیکن جو لوگ بدبخت ہوگا، جو لوگ شقی قسم کے لوگ ہوں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو اشقا لوگ ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، آپ کی نصیحت سے بدبخت لوگ کیا کرے گا، گریز کرے گا، بدبخت لوگ بھاگے گا، آپ کی نصیحت کو سنے گا نہیں، آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وہ بدبخت لوگ، اس نصیحت سے، آپ کی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ان کا کفر پر اصرار ہے، ان کا کفر پر ایک اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ اللہ کی معصیتوں میں وہ جو بدبخت لوگ ہیں، شقی قسم کے لوگ ہیں، وہ کفر پر اصرار ایک دم سے اٹل ہیں، کفر پر ایک دم اڈگ ہیں، اور
یہ اڑگ رہنا، کفر پر اصرار ہو کر رہنا، یہ اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ اللہ کی معصیتوں میں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں ریگولر کنٹینیو اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں جو ہے نا، یہ ان کا دل کفر پر اصرار اور کفر پر اڈگ رہتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو لوگ آپ کی نصیحت سے فائدہ نہیں حاصل کریں گے، جو لوگ آپ کی جو بدبخت لوگ ہوں گے، شقی قسم کے لوگ ہوں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بدبخت لوگ ہوں گے، جو آپ کی نصیحت سے گریز کریں گے، جو آپ کی نصیحت سے بھاگیں گے، منہ پھیریں گے، اعراض کریں گے، تو اللہ نے آگے فرمایا وہ جو بڑی آگ میں چلا جائے گا، ایسے لوگ کیا ہوگا؟ بڑی آگ میں جائے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، نہ اسے موت آئے گی اور نہ ہی اسے زندگی دی جائے گی، بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا، یعنی ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جماعتوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے، جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر، جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے، جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 185۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے آگے فرمایا آیت نمبر 14 میں، قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ کیا مطلب ہے کہ پاک ہو گیا؟ کیا مطلب ہے کہ تزکیہ کر لیا، تزکیہ ہو گیا؟ یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے، یعنی جن لوگوں نے بھی اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ، گھٹیا اخلاق سے، برے اخلاق سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، شرک و معصیت کی، یعنی شرک سے اور گناہ کی گندگیوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، قد افلح، وہ بے شک جو ہے نا کامیاب ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ پاک ہو گیا کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ، گھٹیا اخلاق، برے کردار، برے کرتوت سے پاک کر لیا، اور دلوں کو شرک سے پاک کر لیا اور گناہ سے پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا نفس کا محاسبہ کر کے ہر ایک چیز کو جو ہے نا کنارہ کر دیا، اور اللہ اور اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اس طرح سے، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، کامیاب کون ہو گیا؟ کامیاب لوگوں کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہے۔ کامیاب لوگ کون لوگ ہیں؟ سنیے، کامیاب لوگ کون ہیں؟ ان کی یہاں پہ فیچرز، ان کی خوبی، ان کے کمالات بتائے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک دوسری صفت آیت نمبر 15 میں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے، اب یہ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے آپ جو ہے نا، جو اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، شرک و معصیت سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، جو اپنا تزکیہ کر لے گا، جو اپنے آپ کو ہر ایک چیزوں سے، ہر برائی سے، ہر خطا سے، ہر گناہ سے، ہر معصیت سے اور شرک سے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ ضرور اللہ کا نام یاد رکھے گا اور نماز بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔
تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ افضل سمجھتے ہو۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اے دنیا کے باشندوں، تم آخرت کی زندگی کو، اخروی زندگی کو، مرنے کے بعد میدان محشر والی زندگی کو تم دنیا کے مقابلے میں اس زندگی کو جو ہے نا چھوٹا سمجھتے ہو۔ تمہارا تصورات اور غلط خیال یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کا جو ہے نا تمہارے دل و دماغ میں کیا پتہ نہیں نیگیٹو پوائنٹ چلتے رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بل تؤثرون، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آخرت کی زندگی کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دو۔ تمہارے نظر میں آخرت کی زندگی زیادہ افضل ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی تو بہت بہتر ہے اور بہت بقا والی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، کیونکہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ہر چیز دنیا کی ہر چیز ایک دن نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی ہر چیز جو ہے نا درہم برہم ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے دوسری صورتوں میں پڑھا، یہ آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گا، یہ پہاڑ نہیں رہے گا، ہر چیز جو ہے نا ایک دم سے ریزہ ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے نا ہر چیز کا جو یہ وجود ہم دیکھ رہے ہیں یہ وجود اس میں نہیں رہے گا، ہر چیز برابر ہو جائے گا، زمین اپنے جو ہے نا بوجھ کو باہر نکال پھینکیں گی، اور آسمان جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گر آئے گا، اور آسمان کے راستے ہو جائیں گے، کنارے ہو جائیں گے، اس کنارے اس راستے سے جو ہے نا فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر آئیں گے۔ اسی طرح سے یہ پہاڑ جو بڑے بڑے عالیشان بلڈنگیں، عالیشان پہاڑ، اور یہ بڑی بڑی اونچی جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں جو بھی عجائبات ہیں، جو بھی عجوبے چیز ہیں، ساری دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے۔ اس لیے عقل مند فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا۔ جو عقل مند ہے، جس کو عقل ہے، وہ عقل مند انسان فنا ہونے والی چیز کو، ختم ہونے والی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتا، آگے اللہ نے بیان فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی باتیں یا اس صورت میں ہم نے جتنی بھی باتیں پڑھی، یا پھر یوں سمجھے قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، اور قرآن نے جتنی بھی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کے اندر جو بھی جنت و جہنم، آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، اور جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں، اللہ آگے فرما رہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ سب باتیں جو ہے نا پہلے کی کتابوں میں بھی ہیں۔ پہلے کی کتاب کیا مطلب؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، اور جو بھی دنیا میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو بھی آسمانی دین و مذاہب ہیں، اللہ نے جس دین کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک تو ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، لیکن الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ موقع پہ، الگ الگ لوگوں میں، الگ الگ قوموں، الگ الگ نبی بنا کر بھیجے گئے، الگ الگ پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ان قوموں میں یہ اسلام کا معنی، اسلام کا میننگ، اسلام کا ٹرانسلیشن، اسلام کا ترجمہ جو بھی تھا الگ الگ تھا۔ جیسے کہ ابراہیم السلام کی ملت کا نام دین حنیف تھا، حنیف کا نام مطلب بھی اسلام سے جو ہے نا میچ ہوتا ہے، اسلام کا سملرٹی ورڈ حنیف بھی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ نے آگے بیان فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہے، جو بھی باتیں اس صورت کے اندر، یا پھر یوں سمجھے اس قرآن کے اندر، اور یوں سمجھے کہ دین اسلام کے اندر جو بھی مرنے کے بعد کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری باتیں پہلے کی کتابوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہ سب باتیں درج ہیں، یہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان سب باتوں کو اللہ نے ان کتابوں میں بھی، صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ کی کتابوں میں بھی، موسیٰ میں بھی جو ہے نا اللہ نے بیان کیا، ذکر کیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے پڑھا سورہ اعلیٰ کے آخری آیتوں کا ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 8 سے لے کر آخری آیت نمبر 19 کا ترجمہ و تفسیر، جن سورہ اعلیٰ میں ہم نے جانا، ہم نے سیکھا، اللہ رب العزت نے کن لوگوں کا جو ہے نا ذکر کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں، اور نصیحت حاصل نہیں کرنے والے لوگ کون ہیں۔
اور اسی طرح سے کامیاب لوگوں کی علامات بتلائی گئی ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، صحیح سمجھ سے ہم جو ہے نا پڑھیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ، یا الہ العالمین، تو ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے اللہ نے بیان فرمایا کہ جو پاک ہو گیا اس نے فلاح پالی، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا معنی سمجھیے کہ جس تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ جس نے دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے، شرک و معصیت کی، شرک کی گندگیوں سے پاک کر لیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین تو ہماری زندگی کو یا الہ العالمین بہتر بنا۔ یا اللہ ہمیں تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس فانی دنیا میں رہ کر، اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت کے لیے اللہ توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس دنیا میں رہ کر یا اللہ تو ہمیں ہر ایک عمل تیری رضا کے لیے، تیرے احکام کے مطابق، تیرے فرائض اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو، تمام نیک اعمال کو اللہ تو قبول فرما۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو قبول نہیں کرے گا اللہ تو پھر ہمارا سارا اعمال بیکار ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اس لہذا الہ العالمین تیرے سے عاجز انکساری گزارش ہے، اللہ تو ہمارے ہر ایک اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔